अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। अल अजीजिया केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाए कि क्या एक इश्तिहारी की प्ली जो है वो सुनी जा सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग आज समाअत हुई नाजरीन। ये ऑब्जर्व किया गया अदालत की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब हस्पताल में नहीं एडमिट हुए और ये इतराफ़ भी किया गया कि पिछले 7 माह से उन्होंने कोई किसी हस्पताल में एडमिट नहीं हुए और जिस डॉक्टर का सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं, हैंड इन कर रहे हैं, वो अमरीका के अंदर बेस्ड है। आज वफाकी हुकूमत की भी सरजनिश की गई और ये कहा गया कि बाकी क्या वफाकी हुकूमत ने कोशिश भी नहीं की नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कुछ भी मालूमात इकट्ठी करने के लिए, ना ही उनकी वापसी को यकीनी बनाने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है नाज़रीन। इट विल बी अ प्रेसिडेंट एज वेल फॉर टाइम्स टू कम। एतजाज एहसन साहब से बात करेंगे, सीनियर रहनुमाए कानूनदान। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सर, पहले तो फरमाइएगा कि नवाज शरीफ जो है वो खुद जिम्मेदार हैं, एक इश्तिहारी करार दिए गए हैं जिस तरह फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड एन एब्सकॉन्डर, ये जरदारी साहब ने कहा। तो बहरहाल इसके ऊपर आपकी अपनी कानूनी राय क्या है? और ये भी बताइएगा जो बड़ा सवाल आज अदालत में उठा कि क्या एक इश्तिहारी जो है उसकी प्लीज सुनी जा सकती है? इश्तिहारी की अपील के सुनने के बारे में जो ज़्यादा कॉमन व्यू है वो यही है कि वो जब तक सरेंडर नहीं करता अपने आप को, क्योंकि वो मुजरिम है, उसको जुर्म की सज़ा हुई हुई है और उसने अपील की हुई है। सो ही वांट्स अ राइट फ्रॉम द कोर्ट। और जो शख्स किसी अदालत से अपना हक मांगता हो उसको अदालत के सामने सरेंडर करना और कानून के सामने कानून का हक देना, उसके लिए एक प्री कंडीशन होती है। ये जस्टिस याकूब अली साहब से फैसले चल रहे हैं और ये एक प्री कंडीशन होती है। इसके अलावा ये ज़रूर हुआ है, अदालतों ने किया है शेरपाव के केस में, शुजात हुसैन के केस में, कि अगर कोई कॉन्विक्ट या कोई बेल पे जो शख्स बाहर है और मफरूर डिक्लेयर हो रहा है और वो ये कहता है, दरख्वास्त देता है कि मैं आना चाहता हूँ पर मुझे ये खदशा है कि बिफोर आई कैन रीच द कोर्ट, अदालत पहुँचने से पहले मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके मुझे महरूम कर दिया जाएगा इस राइट से, इस हक से कि मैं आपके आगे इस्तदा कर सकूं बेल की, जमानत की, बावजूद कन्विक्शन के, सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर की। तो उसमें उन हालात में भी अदालतों ने, सुपीरियर कोर्ट्स ने ये मौका दिया है। शुजात हुसैन को दिया था, आफ्ताब शेरपा को दिया था, दीगर भी होंगे मेरे ज़हन में इसमें जो नहीं आ रहे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता अव्वल के मैं आता ही नहीं हूँ, दोम कि मैं अपनी मर्जी से आऊँगा, सोम कि मैं आए बगैर और मुझे आप सुने, और फिर उसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हों कि वो एक मुल्ज़िम होता है, मैं मुल्ज़िम हूँ, मुझे सज़ा हो गई है, मुजरिम करार दे दिया जाए इन माई एब्सेंस। मैं मुल्क से बाहर था जब मुकदमा शुरू हुआ, मुझे सज़ा हुई तब भी मैं बाहर था, अब मैं अपील के लिए वापस आना चाहता हूँ। लेकिन एक शख्स जो यहाँ से गया ही इस अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरटेकिंग के तहत हो कि मैं जा रहा हूँ सिर्फ इलाज करवाने के लिए, सिर्फ इलाज करवाने के लिए, और इलाज जो ही मेरा ख़त्म होता है मैं वापस आ जाऊँगा, फिलहाल मुझे 1 माह या 2 महीने की रियायत दे दे और मैं वापस आ जाऊँ। तो इलाज सर शुरू ही नहीं हुआ ना, तो आप तो खत्म होने की बात करिए। तो कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने एतजाज एहसन साहब जो हैंड इन किए हैं, क्या उनकी बुनियाद पे आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा? कोई नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए जब तक उन्होंने इलाज ना करवाया, वो साबित ना करें कि मैं इतने अरसा अस्पताल में रहा हूँ और अस्पताल में जो मुझे डॉक्टर डील करते रहे हैं उनकी ये राय है। अब ये डॉक्टर्स के पास आप हर 2 हफ्ते बाद चले जाएं और एक रिपोर्ट ले लें
وہ رپورٹ نہیں ہے جو عدالت نے مانگی ہے. عدالت نے مانگی ہے رپورٹ ہینڈ ان کر رہے ہیں، وہ تو خود یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، امریکہ کے اندر بیسڈ ہیں. مگر اعتزاز احسن صاحب، ہائی کورٹ نے 8 ہفتے کے لیے مہلت دی تھی، سزا معطل کی تھی، اور پھر سیکشن 401 کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختیار دے دیا گیا تھا حکومت کو کہ حکومت فیصلہ کرے گی اس کے بعد. پنجاب حکومت نے 27 فروری 2020 کے بعد سزا کی سسپینشن، معطلی کی ایکسٹینشن نہیں دی. سو کیا پنجاب حکومت کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کو ریفرنس بھیج دینا چاہیے تھا اس حوالے سے کہ کلیئرٹی آ جاتی، پھر کورٹ جو ہے وہ دونوں فریقین کو سنتی اور نیب کو پھر احکامات جاری کر دیتی کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کریں؟ کیونکہ آج بھی عدالت نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا ان کی صحت کے اوپر کنفرم کرنے کو یا ان کو واپس لانے کے لیے. بات یہ ہے کہ اس پہ برڈن ضمانت لینے کا سارا میاں نواز شریف ہے. اس میں بار ثبوت یا بار کسی اور کا کسی گورنمنٹ پہ نہیں ہے. اور انہوں نے فورم شاپنگ کی ہے، اس کو کہتے ہیں فورم شاپنگ. فورم شاپنگ کیا ہے کہ ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے لی ہے اور ای سی ایل سے نام لاہور ہائی کورٹ سے نکالا ہے. جو ضمانت لی ہے لاہور ہائی کورٹ سے اس کے تحت وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کے. جس سے ضمانت لی ہے آپ جورسڈکشن آف دی کورٹ سے باہر نہیں جا سکتے. سو وہ ایک علیحدہ ایک جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے. لیکن لاہور ہائی کورٹ سے جا کے انہوں نے ای سی ایل لے لیا ہے. اب آپس میں ہائی کورٹ ٹکرائیں گے تو نہیں، آپس میں ٹکرائیں گے نہیں، بالکل یہ کمیٹی آف ججز کا پرنسپل ہے. پر یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھے گا نا بھائی صاحب آپ ملک چھوڑ کے کیوں گئے. وہ کہیں گے ہمیں لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی. وہ آپ کہیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے دے دی، بڑا اچھا کیا، لیکن ضمانت تو آپ نے ہمیں دی تھی. ہماری جورسڈکشن سے باہر آپ کس طرح گئے، یا ان کی جورسڈکشن ہمارے ہائی کورٹ کی سارے پاکستان پہ ہوتی ہے. تو پاکستان میں دے کین موو اراؤنڈ، اس سے باہر کس طرح آپ چلے گئے. تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر جانا ایک ضمانتی کا محض اس لیے کہ کسی اور عدالت نے اس کا ای سی ایل سے نام ہٹا دیا ہے، یہ بھی جرم ہے. یہ اصل میں ماموں بنا کے نکل گئے ہیں. اور اب حکومت کی پریشانی جو میں آپ کو بتاؤں، جو حکومت کی، جو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. میں نے آج تک کسی ٹاک شو میں یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں ڈسکس ہوتے نہیں دیکھی، سنی نہیں. دیکھیں مہر یہ برطانیہ میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. برطانیہ وہ ملک ہے جو آسانی سے جلا وطنوں کو واپس نہیں کرتا. یہاں جلا وطنی مارکس بھی گزار چکا ہے، اینجل تو انگریز تھا، خیر وہ دوسرے بہت سارے جلا وطن یہاں آتے رہے ہیں. الطاف حسین مرڈرز ہیں، اس پہ قتل کے ثبوت ہیں، اس کو یہ نہیں لا سکے کوئی گورنمنٹ. 2-3 گورنمنٹ بدستور تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں نیب کو بھی جو کہا ہے کہ انٹرپول سے رابطہ کر کے ان کو فل فور واپس لایا جائے، یہ بھی سارا توقع نہ ہی رکھی جائے، جب وہ آنا چاہیں گے وہ خود ہی آئیں گے. میں اس پہ ایک بات جو اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، نیب کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. اگر یہ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں دیں، نواز شریف ہمیں دیں کیونکہ یہاں مجرم ہے. اب نواز شریف اپنا ڈیفینس کیا لے گا؟ نواز شریف کہے گا جی وہاں تو انصاف ہی نہیں ملتا مجھے، وہاں تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے. ان کے وزراء اور وہ سرور خان نے جو کہا ہے، فیصل واڈوا نے جو کہا ہے، تو وہاں سے انصاف مجھے کیا ملے گا؟ ایسی صورتحال میں 2 چیزیں ہوں گی میری نگاہ میں. اور میں برطانیہ کا لا کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور ہوں. برطانیہ نے کسی صورت ان کو نواز شریف کو حوالے نہیں کرنا پاکستان کے. ایک یہ صحیح لا حاصل ہوگی. 2 اس سے زیادہ جو پرابلم ہے، برطانیہ نے نہ حاصل کرنا نواز شریف کو ان کے سپرد نہ کرنے کے کا کوئی جواز تو دینا ہے نا. وہ جج دے، میجسٹریٹ دے، میجسٹریٹ ویسے ایکسٹریڈیشن پروسیڈنگز پہ پریزائڈ کرتا ہے.
یا جج کے پاس یہ اپیل میں چلے جائیں، یا کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کا یا ہوم آفس کا افسر نہ دے، وہ یہ آبزرو کرے گا کہ جو پروسیڈنگز ہیں، جو پروسیسز ہیں، جو ضابطے ہیں نیب کے اور نیب کی کاروائیوں کے اور پروسیکیوشن کے اور استغاثوں کے، وہ ان میں سکم ہے، وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آف جسٹس کے اوپر نہیں اترتے، مطابق نہیں ہے، اور ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج مل جائے گا پاکستان میں بھی اور باہر بھی. اور یہ ساری نیب کی میاں صاحب خود چاہتا ہے، میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب خود چاہتا ہے باہر بیٹھنے کا. اس کی وجہ یہ ہے، اور بغیر کوئی درخواست اور اس قسم کا کیے میاں صاحب خود ٹریپ میں لانا چاہتا ہے نیب کو اور پاکستان گورنمنٹ کو کہ یہ جا کے وہاں اس معاملے کو مدعے کو اٹھائیں. وہاں سے میاں نواز شریف ان کو نہیں ملے گا، اور میاں نواز شریف کو شہباز شریف اغوا کر کے بھی نہیں لا سکتا. کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ میں بھائی صاحب کو لے کے جاؤں گا، لے کے آؤں گا. اب شہباز شریف جا کے زیادہ سے زیادہ بھائی صاحب کو کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی صاحب کل کی فلائٹ بک کریں اور چلیں، میں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی. بھائی صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا. سمتھنگ جس طرح جسٹس عامر فاروق نے آج پوچھا کہ احتساب عدالت سے اشتہاری ہونے کے بعد کیا نواز شریف صاحب درخواست پر کیا اثر پڑے گا، تو یہ بھی بتائیے گا کیا اثر پڑتا ہے ایز این ایبسکانڈر، اور اشتہاری قرار دیے جانے کے باوجود کیا اپیل کا فیصلہ میرٹ پہ ہی ہوگا، کیونکہ ضابطۂ فوجداری کے 4-2-3 کے تحت غالباً جو ہے وہ تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مقدمے کا ریکارڈ ضروری ہے، سب کی شہادتیں ضروری ہیں، ملزمان کا بیان ہونا چاہیے آن ریکارڈ، تو اپیل کی سٹیج میں تو موجودگی نہیں ہے ضروری. اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ بتائیے گا ضرور کہ ریکارڈ دیکھ کے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اپیل منظور ہو سکتی ہے، نامنظور، یا پھر ریمانڈ فار ری ٹرائل. نہیں، ٹرائل جہاں تک تعلق ہے، ٹرائل تو بغیر حاضری کے ہو ہی نہیں سکتا، سزا بھی نہیں ہو سکتی. اس پہ محرم علی کا کیس اور لیاقت حسین کا کیس ان ایبسینشیا ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. اب اپیل کی بات ہے، اپیل کے بارے میں دو آراء ہے. ایک رائے جو غالب رائے ہے، بالکل بہت غالب رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈر ٹیکنگ جو ہے اگر دی ہے ملزم نے جانے سے پہلے، ایک ملزم ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے اور سزا ہوئی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہی باہر ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے، وہ اس کی اور بات ہے. یا وہ واپس نہیں آتا اور وہ وہاں سے کہتا ہے کہ جی مجھے سنا جائے، مجھے تو سنا ہی نہیں گیا. لیکن ایک ملزم سزا پاتا ہے، مجرم ہوتا ہے، پھر اجازت لیتا ہے عدالت سے، گو لاہور ہائی کورٹ سے، غیر موضوع عدالت سے. عدالت لاہور ہائی کورٹ کی موضوع عدالت نہیں ہے، اس کو ای سی ایل سے اس کا نام نکالنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو پوچھنا چاہیے کیا آپ کی کہیں سے ضمانت ہوئی ہے. وہ ان کے وکیل کہتے جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ کہتے وہاں سے جا کے اجازت لو، ہم سے اجازت نہیں لینی. تو غیر موضوع عدالت نے اگر ان کو باہر جانے دیا ہے اور انہوں نے یہ شرائط پہ باہر گئے ہیں، پھر ان کی اپیل نہیں سنی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نا ایبسینشیا میں ٹرائل ہوتا ہے، اور کیونکہ انڈر ٹیکنگ دے کر گئے ہیں تو ان کی اپیل بھی نہیں سنی جا سکتی، تو ایبسینشیا میں نیچرلی پھر سزا بھی نہیں ہوئے گی جب سنا ہی نہیں جائے گا کچھ. اور میں اس میں یہ عرض کر دوں، یہ پاکستان حکومت کو سوچ لینا چاہیے کہ نہ الطاف حسین آ سکا ہے، لا سکے، جس پہ تو بہت جرائم ہیں، جس کو 22 اگست کی تقریر پہ ہی اٹھا کے اندر کر دینا چاہیے اور پکڑا دینا چاہیے کسی اور ملک کو. 22 ایک جس نے انگیز کیا اس نے ملک توڑنے کا، دوسرا اس پہ قتل کے الزامات ہیں، اس پہ ایف آئی آر ہے کو 20 یا پتہ نہیں کتنے، ٹھیک ہے، وہ واپس نہیں آیا.
इसहाक डार नहीं वापस ला सके। मेरा ख्याल ठीक है सर, है मेरे पास अली थोड़ी सी डार वक्त की और किल्लत है, एक इसलिए एतजाज साहब एक दो सवाल आपसे और हैं। एक तो फरमाइएगा सर कि आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि उस सजा पे सरेंडर करें नवाज शरीफ की जिसका मुनसिफ ब्लैकमेल था और ये साबित हो गया है। तो हमने आज भी देखा अल-अज़ीज़िया सेंटेंस खारिज हो सकता है अगर नवाज शरीफ साहब नहीं वापस आते, ये माना जाता है। तो उनकी क्या एब्सेंस में फैसला हो सकता है क्या कि ये सुना जा सकता है कि जज बायस था कि नहीं बायस था, इसलिए उनके खिलाफ फैसला दिया जा सका, या वी हैव टू बी हियर फॉर दिस एज वेल? नहीं, जो तो ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है उसके लिए तो इसको होना चाहिए, लाजमी है। ट्रायल कोर्ट अपील में अगर अंडरटेकिंग दे के गया है, इसको होना चाहिए लाजमी, वरना अपील डिसमिस होगी फॉर फेलियर टू अबाइड बाय द अंडरटेकिंग। ये तो अरशद मलिक का जो इशू है वो भी नहीं सुना जा सकता। मलिक का जो इशू है वो इशू इस ट्रायल से मुताल्लिक नहीं है। वो ये ट्रायल पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया। मलिक का तो जो वीडियो है वो पहले तो मरियम बीबी ने साबित करनी है और उसके लिए एक और ट्रायल चलेगा। वो ट्रायल ब्लैकमेल का होगा। इस ट्रायल पे ये इशू हो सकता है कि अगर उस पे मलिक की कन्विक्शन हो जाती है और मरियम बीबी मुस्तगीस होके ये अदालत में खड़ी होके सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, और दूसरे भी वो जो नासिर कौन सा है जो लंदन में बैठा है, जो जिसने टच किया या उसकी फिल्म बनवाई है वीडियो की, वो और जो 8 लोग उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, वो सब विटनेस बॉक्स में पेश होके अपने आप को जिरा पे एक्सपोज करके, और वो सब बयान ऐसा देते हैं जिस पे अरशद मलिक की कन्विक्शन हो जाती है। अगर अरशद मलिक की कन्विक्शन हो जाती है, फिर ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि जो सज़ा हमें हुई है अजीजिया में वो गलत हुई है, उसको ख़त्म किया जाए और केस रिमांड किया जाए रीट्रायल के लिए। वो भी रीट्रायल होगा, वो बरियत नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एतजाज अहसन साहब ने बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ऑफ कोर्स कानूनदान है, बड़े सीनियर, बड़े इंटरेस्टिंग उनके आज की ऑब्जर्वेशंस थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से या उनकी वापसी के हवाले से। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और जिस CCPO का जिक्र कर रहे हैं एतजाज अहसन साहब, ये कहानी यकीनन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या बाहर मुकीम हैं, पाकिस्तानी हैं, यकीनन आप जान चुके होंगे ये कहानी क्या है। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक। नाज़रीन, कराची की नन्ही मरवा का घाव अभी भरा नहीं था कि रात मोटरवे पर कौम की एक और बेटी की इज्जत का जनाजा निकाल दिया गया। इस्लामी जमहूरिया के हमबासी, मदीने की रियासत के हमदाई, मगर इस रियासत में नन्ही बच्चियां हों या बाइज्जत बेटियां दरिंदों के हाथों महफूज नहीं हैं। मुल्क की सबसे बड़ी शाहरा पर के जिस दीदा दलेरी से रात गए खातून को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया, इस अलमनाक और शर्मनाक वक़्वा पर कौम के सर नदामत से झुके पड़े हैं। इस जालिमाना इकदाम ने हमारी मुआशरती, इंतजामी, सियासी इक़दार पर कई सवाल उठा दिए हैं। नाज़रीन, मोटरवे पुलिस हो, लाहौर पुलिस हो, रिंग रोड पुलिस हो, डॉल्फिन फोर्स हो, तमाम तर फोर्सेस का दायरा कार है क्या? रियासत पाकिस्तान में खातून शहरी को मदद की जरूरत पड़ने पर तमाम तर फोर्सेस क्या अपने अपने दायरा कार और हदूद का तयन ही करती रहती हैं, या इन्हें पाकिस्तान ने खातून के घर से बाहर निकलने का टाइमिंग जो है वो भी मुतय्यन कर रखा है? क्योंकि CCPO लाहौर फरमा रहे हैं कि खातून रात को अकेले क्यों निकली? खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। नाज़रीन, बहरहाल ये तो वो तावील है कि जिसका नतीजा है कि पंजाब के स्टैट्स जो हैं हम टेलीविजन पे अभी लगा रहे हैं, आप ये स्टैट्स सुनते जाएं
اور دیکھتے جائیں صرف. میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اب گو کے بات ہو رہی ہے پبلک ہینگنگ کی, وزراء بات کر رہے ہیں کیسٹریشن یعنی نامرد بنا دیا جائے, ایسے لوگوں کو ان آپشنز کو بھی انٹرٹین کیا جا رہا ہے. مگر اس سے پہلے یہ جینڈر انسینسٹیوٹی, یہ وکٹم شیمنگ کون کر رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہم آپ کو تھوڑا سا بتا ہی دیتے ہیں. یہ آپ کے سی سی پی او لاہور شیخ صاحب ہیں, جن کے اوپر آئی بی کی اور سی ایس بی کی جو رپورٹس ہیں بڑی منفی ہیں. وزیر اعظم عمران خان ان رپورٹس کو اون کر چکے ہیں, پی ایم جو ہیں ان سی ایس بی کے منٹس کو اپروو کر چکے ہیں اور ان کو سپرسیڈ ماضی میں کر چکے ہیں. 15 جون 2020 کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکشن افیسر پیار علی لاکھو نے 27 جنوری سے 29 جنوری 2020 کے درمیان ہونے والی سینٹرل سلیکشن بورڈ کی میٹنگ کے حوالے سے ایک خط ڈی آئی جی ایس پی یو پنجاب محمد عمر شیخ کو لکھا, کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کی پرفارمنس, آپ کے سروس ریکارڈ, پی آئی آر اوز اور ٹی آئی آرز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کو گریڈ 21 میں ترقی نہیں دی جا سکتی. ناظرین, اس بورڈ کی سفارشات کو سول سرونٹ رولز 1973 کے رول 6 کے تحت منظور کیا گیا, اور اس سلیکشن بورڈ نے محمد علی شیخ کے حوالے سے کہا کہ ادارے یعنی کہ پولیس کے نمائندے کی جانب سے بورڈ کو بریف یہ بھی کیا گیا کہ محمد علی شیخ جو ہیں وہ ادارے کے اندر کیا, عمر شیخ کیا ریپوٹیشن رکھتے ہیں. ایک ریپوٹیشن ایک کیجول اور ان افیکٹو پروفیشنل کی رکھتے ہیں, بڑے لیڈ بیک ہیں. یہ بھی کہا گیا ہی واز کنسیڈرڈ equipped فار پوسٹنگ آن ماڈریٹلی چیلنجنگ اسائنمنٹس اونلی. ماڈریٹلی چیلنجنگ, ان کو زیادہ چیلنجنگ اسائنمنٹس نہیں دی جائیں, یعنی کہ سی سی پی او لاہور کتنی چیلنجنگ اسائنمنٹ ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. ایک ریپ وکٹم کو انویسٹیگیٹ کرنا کتنا چیلنجنگ ہے. آئی ہوپ یہ پورے معاشرے کو اس کا اندازہ ہو. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی کارکردگی, کام کی کارکردگی کے اوپر ان کو بی ریٹ کیا گیا ہے اور ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ان کو سی ریٹ کیا گیا ہے. آگے جا کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی ایک ریپوٹیشن نہیں رکھتے ان ٹرمز آف انٹیگریٹی اینڈ پروفیشنلزم. ان کو پرسنالٹی ایشوز ہیں, کبھی کبھار بہت نرم ہو جاتے ہیں, کبھی کبھار بہت سخت ہو جاتے ہیں, اور ایک منفی پبلک اوپینین ہے. اور آئی بی کی بھی ایک رپورٹ سامنے آتی ہے جس کے اندر مزید بہت ڈیمنگ جو ہیں وہ انکشافات ہیں. اس کے اندر لکھا ہوتا ہے مزید ان کی ذاتی زندگی کے اوپر یہ دی ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا گیا ہے. اس کے اندر کوٹ ان کوٹ لکھا گیا ہے ہی ریمینڈ انوالوڈ ان کرپٹ پریکٹسز فار فائنینشیل گینز. مزید لکھا جاتا ہے he did not take interest in discharging his official work or solving public problems. He was reputed to be financially and morally corrupt. اور پھر بریکٹس میں ڈرنکر, گیمبلر, وومنائزر ان the area. بڑے ڈیمنگ انکشافات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب, ممبر قومی اسمبلی ہیں, اور نگہداد صاحبہ, لیڈنگ لائر, ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ. بہت بہت شکریہ. صداقت علی عباسی صاحب, یہ رپورٹس ہیں, سی ایس بی کی رپورٹ ہے, آئی بی کی رپورٹ ہے, من گھڑت رپورٹیں نہیں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ایک دفعہ اس رپورٹ کو قبول کر کے ان کو سپرسیڈ کرا دیتے ہیں اور بعد میں سی سی پی او لگا دیتے ہیں لاہور کے اتنی بڑی اسائنمنٹ, اور پھر ان کے اتنے انسینسٹیو, جینڈر انسینسٹیو بیانات, وکٹم شیمنگ. دو ایشوز ہیں. ایک تو بڑا ہی خوفناک, دردناک اور شرمناک قسم کا واقعہ جس کے بارے میں سن کے تو کسی بھی جس کے اندر انسانیت ہے اس کا دل جو ہے نا وہ مطلب دہل جاتا ہے. اور اس واقعے کے بعد ایک ڈیبیٹ ہے, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بھی مناسب نہیں تھا. حالانکہ مطلب پہلی بات کہ جس نے بھی یہ ظلم یا اس طرح کی چیز جو کی ہے اس کو تو مطلب اس کے لیے تو کسی قسم کا کوئی معافی یا کسی قسم کی کوئی نرمی تو ہو نہیں سکتی. لیکن تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن ایسی آئی ہے, جو بیانات آ رہے ہیں کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو وہ اس نے تو پورا انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے, ہر ایسپیکٹ کو کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وکٹم شیمنگ تو ایک بہت بڑی نیگیٹو ایک اپروچ ہے, لیکن اگر کسی ڈاکٹر نے یا کسی پولیس والے نے جب انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ آئی کہاں سے آئی. میں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک پورا اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک اس سارے جو ایک یہ ظلم ہوا ہے اس کے پیچھے جو انہوں نے بیان دیا جو تو کمزور بیان تھا, ان کو اس ہوا میں نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن اس بیان کے پیچھے کیا پولیس جو ہے کمزور تھا, سرے سے غلط تھا. غلط کی کوئی شک ہے جو شاید میں نے نہیں پڑھی. میں جو مجھے پتا ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس وقت پورے ایک ہوا کے خلاف ہے, لیکن بات مجھے کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. میں پوائنٹ ہے, ایک پولیس والا اس نے کسی بھی جس نے ظلم کیا اس پہ تو کوئی معافی نہیں ہے, لیکن اس نے یہ ڈٹرمن کر کے مجھے اور آپ کو دینا ہے کہ ظلم ہوا, کس نے کیا
اور اس میں کون مجرم ہے. اب یہ تو نہیں کہ اس ارد گرد میں جتنے گاؤں ہیں سب لوگوں کو پکڑ کے اندر لے جائیں جیسا پولیس کرتی ہے. واقعہ ہو گیا, سوشل میڈیا پہ آ گیا, ہائپ بن گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس والے کا کام یہ ہے کہ وہ ایک بال کی کھال اتارے. خاتون لیٹ آئی, رات کو نارملی نہیں جاتی, یہ نہیں کہ کیوں گئی, نہیں جاتی, اگر وہ گئی, یہ واقعہ ہوا, تو اس میں اگر اس نے اتنی بات کر دی تو میرا نہیں خیال کہ سب ہم اس کی جو بھی اس کا پورا ریکارڈ ہے وہ نکال کے سامنے. تو میں نے آپ کو دکھا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے آپ کی ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں سر کہ وہ فائنانشلی یہ اور بات مورلی ہو کرپٹ گئی. ہیں. اس واقعے ریکارڈ میں نے کا نکال ڈائریکٹ دیا. دیکھیں, پھر اس کے بعد اس واقعے کا میں بھی مجرم ہوں, معاشرہ بھی مجرم ہے. ایک سیکنڈ, جنسی احساساتیت کے اوپر وہ کدھر جینڈر سینسٹیوٹی پہ ریٹ کرتے ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا. آج انہوں نے اپنا بیان واپس بھی لیا, اس بات پہ معافی کیوں نہیں کہا, انہیں نہ معافی لی ہے نہ انہوں نے واپس لیا بیان. ابھی ٹی وی پہ ٹکر پڑھ کے آئے ہوں, لیکن آپ بات اگر سنیں, آپ شارٹ دیکھ لیں, آپ ٹکر پڑھ کے آئے. اگر پولیس والے نے جذباتی ہو کے آپ کی اور میری طرح کسی معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا. وہ جذباتی نہیں ہو رہے جو ابا جان بن کے کہہ رہے ہیں کہ خیر خواہ ہوں میں, میری بیٹیوں والا کیس ہے, کیوں بتا رہے ہیں کس ٹائم پہ نکلے, کس ٹائم, وہ ہمارے محافظ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں اس کیوں نے بتا یہ رہے ہیں کہ بات رات میں عورتیں نہیں انویسٹیگیٹ نکل کرنی ہے سکتی. مہر صاحبہ, کہ وہ کب نکلی, کیوں نکلی, روٹین سے ہٹ کے کیوں گئی, تاکہ واقعے کی گہرائی تک جانے کے لیے پولیس کو جذباتی ہو کے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا. میں نے, آپ نے جذباتی ہونا, ہم ہیں, میں بھی ہوں, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, لیکن اگر پولیس والا, آپ اپنی بیٹی کو کہنا صداقت علی عباسی صاحب کہ میری بچی, میری جان, میری شہزادی, تو نہ نکل اس ٹائم پہ, تو سمجھ آتی ہے. سر نو سر, آپ جس بات پہ سر, پولیس آفیسر, سی سی پی او لاہور ول ٹیل اس کہ اس کا وقت خراب تھا, اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی 3 بچوں کی ماں اس ٹائم پہ نکلی کیوں ہے, اور یہ چونکہ ایک ساری سوشل میڈیا پہ ہوا چلی ہے. میں صاحبہ آپ اس پہ جذباتی ہو رہی ہے. سر میں جذباتی نہیں ہو رہی, آپ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ مسئلہ ہے پیٹریارکل سوسائٹی کا, کی بات بالکل ہے. یو شوڈ کنڈیم اٹ اینڈ وی شوڈ موو آن. میں تو کنڈیم کر رہا ہوں واقعے کو, اس کے ہونے والے کو, اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو. اگر پبلک ہینگنگ بھی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ نارملی نہیں نکلتا, ہو سکتا ہے کہ واقعہ کوئی اور اینگل ہو, پولیس نے انویسٹیگیٹ نہیں کرنا, وہ نہ کرے. نگہت بی بی, میں سمجھنے سے قاصر ہوں یا مجھے تو واقعی میرا سر گھوم رہا ہے. سو اف یو کین شیڈ سم لائٹ آن اٹ پلیز ڈو. یہ مائنڈ سیٹ ہماری پرابلم ہے, یا ہمارے پاس رولز نہیں ہے, یا امپلیمنٹیشن نہیں ہے, واٹ از دا پرابلم ایگزیکٹلی؟ مہر, یہ بیسیکلی ایک کلیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے نا معاشرے کا, جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایک تو جرم ہوا, اور اتنا سنگین جرم ہوا کسی کی باڈی کے خلاف, اور جو کہ ہمارا قانون بھی اس پہ بات کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ایک اسٹرکچرل جو باتیں کی جاتی ہیں, وکٹم بلیمنگ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بیسیکلی اس پہ آپ بھی بات کر رہی ہیں, عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. یہ ایسے ہی سوشل میڈیا پہ جو کہا جا رہا ہے کہ بات اچھل رہی ہے, نہیں, لوگ غصے میں ہیں, عورتیں غصے میں ہیں کہ ریاستی ادارے اگر آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کم از کم بلیم تو نہ کریں ہمیں. شرمندہ ہیں اس پہ سارے ریاستی ادارے, بالکل شرمندہ ہونا چاہیے. میری بات سنیں. نہیں سر, آپ لوگ نہیں, ہم اس کو ریپس کوئی ڈکلیئر نہیں کر رہا, مگر انہوں نے کہا ہے ان ادر ورڈز کہ اگر اس ٹائم پہ نہ نکلتی, پیٹرول پہلے چیک کر لیتی اور کوئی اور روٹ لے لیتی تو یہ ریپ پریونٹ ہو سکتا تھا. یہ تاثر ہے, یو کی ناٹ پریونٹ ریپ. اپنا امیج ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں سر, میں بھی واقعے کا ایک پہلو یعنی پاکستان کی ساری عورتیں ہی پاگل ہیں. کوئی نہیں کہتا, آپ لوگ بات بھی سمجھ رہے ہو, کر بھی صحیح رہے ہیں. سنیں, ہر کوئی یہ نہیں کہتا خاتون نہ نکلے, کوئی یہ نہیں کہتا وہ تو کیوں ٹائم ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ نارمل پریکٹس کی بات ہو رہی ہے, نارمل پریکٹس نہیں ہوتی اس طرح. اگر یہ ایب نارمل اگر ایب نارمل فار گاڈ سیک سر, میں 12:30 بجے گھر سے باہر نکلے گا کوئی تو ریپ ہو جائے گا. واٹ از نارمل اینڈ ایب نارمل؟ کہتا سارے ایسپیکٹ دیکھ. واٹ از نارمل اینڈ ایب نارمل؟ سر آپ معاشرتی اقدار اور پرنسپلز اور ڈوز اینڈ ڈونٹ سب سمجھائیں گے بیٹھ کے, ان سے کیا اپنا کام کریں, لا انفورسمنٹ کریں, رول کو امپلیمنٹ کریں. سر ہمارے محافظ ہیں. پہلی بات یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس خاتون کے اس کے خلاف ہمدردی تو کوئی نہیں کر رہا, سب کی ہمدردی. آپ جج کر رہے ہیں, آپ جج کر رہے ہیں ان کو کہ وہ اس ٹائم پہ کیوں نکلی. سر اینڈ دیٹ از ایبسولوٹلی انسیپٹیبل. ایک فرض کر لیں, اس واقعے کو چھوڑ دیں, ایک اور واقعہ ہوتا ہے, کسی کا کوئی ظلم زیادتی قتل ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پولیس والا کوئی مختلف اینگل نہ چیک کرے کہ کیا ہو سکتا ہے, کس کی کیا نیت ہے, آپ سارے پکڑ لیں گے اس کو. یہ دیکھ لیں فرانس, انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر اینگل پہ ایک ایک چیز پہ غور ہو. یہ سن لیں, یہ آپ سن لیں, خود سن لیں پلیز.
फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है, और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ लॉ से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। शर्म आनी चाहिए सर। आप मुझे कह रहे नहीं, नो हेयर मी आउट सर, सवाल सुने। वो कह रहे हैं कि मुआशरती इक़दार के हवाले से भी वेस्ट हमसे मजबूत, रूल ऑफ लॉ की वजह से भी हमसे मजबूत, और क्योंकि वो फ्रांस से ताल्लुक रखती है तो उसने ये जुर्रत कर ली कि वो 12:30 बजे पेट्रोल की टैंकी चेक किए बगैर गाड़ी में बैठ गई 3 बच्चों के बगैर, विदाउट अ महरम, विदाउट समबडी असिस्टिंग हर। देखिए मैं तो देन यू शुड जस्ट से आई कंडेम दिस सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम? है कि उसने अपना बयान वापस लिया है, मैं उसकी नहीं बात लिया, किधर लिया है? मैं अभी आने से पहले टिकर पढ़ के आया हूँ। टिकर नहीं, मुझे मुंह से सुनना है, कहाँ वापस लिया है? शाम को शहजाद अकबर के हमरा खड़े होकर उसने कहा है मेरी अपनी बच्चियां हैं, मैं उनके लिए भी ये बात करता हूँ। तो आप हमारे ताया चाचा फुप्पा ना बने, आप सीसीपीओ लाहौर बने, आप रूल ऑफ लॉ करें। आप कहें कि मैं पकड़ के लाऊंगा और ऐसी की तैसी करूंगा। आप हिदायत क्यों दे रहे हैं किस टाइम पे निकलो, किस टाइम पे ना निकलो? दोबारा से एक जुमले पे पकड़ के सारे आप कंडेम नहीं कर रहे, हम कंडेम कर रहे हैं हर उस एक्ट को जिस एक्ट के साथ उस खातून के साथ रेप हुआ। अगर यू आर कंडेमिंग रेप, यू आर नॉट कंडेमिंग द मेंटालिटी ऑफ मेन इन दिस कंट्री। मैं कह रहा हूँ जो रेपिस्ट मेंटालिटी है, जो उसका सपोर्टर है, रेपिस्ट की मेंटालिटी को आप क्यों कंडेम कर रहे हैं? अपने सीसीपीओ लाहौर की मेंटालिटी के ऊपर क्या कह रहे हैं? मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं, आप उसको चेक ही नहीं करने दे रहे। चेक कर रहे हैं तो वो हमें फैक्ट शीट बता देता कि बेगम साहिबा 12:30 बजे निकली, 2:30 बजे ये हुआ, अगर वो ये कहता है नो प्रॉब्लम। अगर वो ये कहता है कि ये क्या सोच रही थी 12:30 बजे निकल के घर से? केस करना चाह रहा है कि ये अनयूजुअल, आप हमें स्टोन एज में लेके जाना चाह रहे हैं नया पाकिस्तान बनाने के लिए सर? देखिए व्हाई यू जस्टिफाइंग दिस? मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट। यू आर, दिस इज नॉट फैक्ट्स। यू आर नॉट लेटिंग मी बिल्ड माय पॉइंट नाउ। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि पुलिस वाला अगर जो रेप का विक्टिम है उस पर सवाल करे, लेकिन अगर पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेट करना है तो कल आपने उसके खिलाफ प्रोग्राम करना, मैंने उसके खिलाफ कानून साजी करनी है। गद्दात साहिबा, अब वफाकी वुज़रा जो हैं पब्लिक सरेआम फांसी, पब्लिक हैंगिंग्स और कैस्टरेशन यानी कि उनको नामर्द बनाने के हवाले से लॉबिंग कर रहे हैं। डू यू अग्री विद ईदर ऑफ दीज सॉल्यूशंस? नहीं, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो एकदम से एक तूफान बर्पा हो जाता है कि पब्लिक हैंगिंग करें कि क्या पब्लिक हैंगिंग से आपको मिल गया है? जो ज़ैनब के रेपिस्ट की पब्लिक हैंगिंग हुई थी, तो क्या आपका माशरा सुधर गया था? क्या उसमें शऊर आ गया था? क्या लोगों को डर बैठ गया था कि ये इस तरह करेंगे तो हमें ये आगे भुगतना पड़ेगा? ये इसका हल नहीं है महर, इसका हल ये है जो अब बात आप बार बार कर रही हैं, इसका हल ये है सबसे पहले तो ये वो लोग जो इस विक्टिम ब्लेमिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसको कंडेम करें कि हाँ ये हमारे इदारों में ये मसला है। आप जब बार बार ये बात करते हैं, ये इस तरह के सवालात उठाते हैं, तो तब नहीं औरतें जाती पुलिस के पास, तब वो नहीं रिपोर्ट कराती, तब उनके घर वाले कहते हैं कि तुम चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो आगे ये भुगतना पड़ेगा। और ये बड़ा स्ट्रक्चरल काम है जो कि आपके इदारों में उनको भी उतना ही होना चाहिए। ये बातें आम लोग नहीं करें। मेरे ख्याल में अब्बासी साहब ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे कंडेमनेशन क्यों जरूरी है। इस वजह से जरूरी है, ये किसी आम बंदे ने ये बात नहीं की, ये हम लोग रोजाना यही बातें सुनते हैं, ना सिर्फ अपने घरों में, बाहर भी जाके यही बात सुनते हैं। लेकिन अगर कोई पावर में बैठा हुआ बंदा ये बात करे, जो कि हमारे मुहाफिज हैं, जो कि पुलिस वाले हैं, जो कि इस वक्त पावरफुल पोजीशन में, वो ये कहे कि रात को बाहर इतने बजे निकली, पहले तो मुझे ये हैरान किया कि 3 बच्चों की माँ रात को इतने बजे। बहुत बहुत शुक्रिया निगहदात साहिबा। बिल्कुल, कोई बाहर निकलने वाली बात अगर करेगा तो उसको कंडेम करेंगे। खातून को, मर्द को बराबर का हक है कि वो जिस वक्त जहां मर्जी जाए, लेकिन ये कह देना कि शॉर्ट रूट से क्यों गई है, लंबे से क्यों गई, इन्वेस्टिगेट करने का मतलब नहीं है कि शुक्रिया नाज़रीन, आप समझते हैं आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। बहरहाल इंतजामिया के ऊपर ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि जेंडर सेंसिटिविटी या विक्टिम शेमिंग के हवाले से, लेकिन इंतजामिया के ऊपर भी सवाल उठते हैं, क्यों नहीं इधर कोई भी रिंग रोड पुलिस, लाहौर पुलिस या फिर मोटरवे पुलिस जो है जिम्मेदारी लेने को तैयार। 3 किलोमीटर दूर पोस्ट था जिधर सारी पुलिस भी खड़ी थी, रिंग रोड पोस्ट था, कोई नहीं आया। 130 को कॉल करते हैं तो वो आपको ये बताते हैं हमारी हदूद नहीं है, मगर ये नहीं
कोई SOPs इन प्लेस कि अगर ऐसी रात गए किसी की खातून की कॉल आए तो फौरन फिर आपने और इकदामात क्या लेने हैं, दूसरों को कैसे अलर्ट करना है, उसको छोड़ना नहीं है, 150 मीटर दूर एक जंगल में लेके जाया जाता है, मगर उस पूरी सड़क के ऊपर ना CCTV कैमराज हैं, मोटरसाइकिलिस्ट अलाउड नहीं है, उधर इलीगल है, मगर मोटरसाइकिल पे ही 2 सवार ये काम कर जाते हैं. These are very, very legitimate big questions which the Buzar government will have to answer. Good night, Allah Hafiz.